إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آیت نمبر 256 ہے 254 اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایمان والوں سے خاص بات کی ہے کہ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو انفقو تم خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی جو تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری جیب میں تمہارے گھر کے صندوق میں پیسے آئے ہیں وہ پیسے اللہ کہتا ہے وہ ہم نے تمہیں دیے ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کر من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آ جائے ایک ایسا دن لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہو کہ پسند کی کوئی چیز انسان پیسے دے کے حاصل کر سکے ایسا نہیں ہو بلکہ پیسے ہوں گے ہی نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اگر پوری زمین سونے کی اس کو مل جائے
پوری زمین. اور یہ مرنے کے بعد کے سکون کو خریدنے کے لیے، عذابوں سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا دینا چاہے، اتنا سونا دے کے بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی. یوم لا بیع فیہ، وہ ایسا دن ہے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جس پہ موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. یعنی موت کے بعد بنائی ہوئی جائیداد، جوڑے ہوئے پیسے وہ کام نہیں آئی. اللہ پاک فرماتا ہے نحن نرث الارض ومن علیہا، تیرے مرنے کے بعد ہم تیرے جائیداد کے وارث بن جائیں گے، تیرا کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز تیرے نام سے کاٹ لی جائے گی. اب تو انگوٹھے مرے ہوئے کے لگوا لیے جاتے ہیں. سیالکوٹ میں سب سے امیر ترین آدمی، بہت اس کے پاس مال تھا کہ فیکٹریوں کے مالکوں کی زبانوں میں تھا کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، بہت ہائی لیول کا کاروبار. مر گیا تو اس کی اولاد نے ایک دن سارا بتایا ہی نہیں. اس نے وکیل وغیرہ انہوں نے بلا لیے، پہلے وہ کاغذوں والا جو نظام تھا وہ پورا کیا، انگوٹھے لگوا کے جائیداد ساری اپنے نام لگوا کے. لگ تو بعد میں بھی جانی تھی لیکن انہوں نے کہا وہ مہینہ لگ جاتا ہے. ایک دن انہوں نے پورا ایسے ہی اندر رکھا اور انگوٹھے وغیرہ لگوا کے اپنے سارے کاغذات کلیئر کر کے پھر انہوں نے باہر اطلاع دی کہ والد صاحب فوت ہو گئے. تو مرنے کے بعد جائیداد آپ کی ہوگی، لا بیع فیہ، پیسے ہی نہیں ہوں گے، روپیہ ہی نہیں ہوگا، گاڑی ہی نہیں ہوگی، تو خریدے گا کس سے؟ اگر ہو بھی تو پھر بھی کچھ لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید و فروخت والا چکر نہیں ہوگا، پیسے دو اور یہ سکون لے لو. ولا خلۃ، اور نہ ہی دوستی کام آئے گی. دنیا کے پاس تو ایک وقت پیسے نہ بھی ہوں تو چلو دوست کام آ جاتے، ادھر دوست بھی بے بس ہو، جن کو جتنا زیادہ پیار ہوگا وہ اتنی زیادہ مٹی ڈالے. ولا خلۃ، دوست بھی کام نہیں آئی. ولا شفاعت، اور نہ ہی سفارش کام آئے. سفارش کام آتی ہے اگر بندے کے اعمال اچھے، ایمان والوں والے کام کریں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں 40 مواحد جس کے جنازے میں شامل ہو جائیں اللہ ان کی سفارش قبول کر کے اس کو معاف کرتے ہیں. ایک روایت میں 2 آدمی، ایمان والے 2 آدمی اس کے بارے میں سفارش کر دیں اللہ ان کی سفارش بھی قبول کر لے. لیکن حضرت جی یہ سفارشیں ساری بعد میں، پہلے اپنے کام اچھے کریں، ایمان والوں کی طرح زندگی گزارے گا پھر سفارش کام آئے. ہمارے ہاں سفارش کی ہمیں بڑی فکر ہے. میں مر جاؤں تو جنازے کے لیے نا لاہور سے آئے، اسلام آباد سے آئے، دیپال پور سے آئے، کوڑا سے آئے، دور دور سے ہماری کوشش ہوتی.
فرضی نماز ہماری ان امام صاحب کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن جنازہ ان کے پیچھے نہیں ہوتا، دور سے سفارشی ہے۔ اگر اندر صاف نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، تو پھر کعبے کا امام بھی آ کے جنازہ پڑھا دے، فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کے اور ہمارے جنازے میں فرق ہے بہت۔ خلاص کے ساتھ دعائیں کی، پیچھے جنازہ پڑھنے والے صحابہ کرام جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق جیسے جنازے سے فارغ ہوئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ اے میرے حبیب، آپ نے تو ایک دفعہ اس کا جنازہ پڑھایا ہے، ایک دفعہ بخشش کی دعا کی، 70 دفعہ بھی ایسے پڑھا دیں، اللہ نے اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارش کام آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا ہے اس دن سے پہلے اگر دولت ہے تو دولت خرچ کر کے نیکیاں کما لے، اپنی قبر کو دولت سے ٹھنڈا کر لے، آج اپنی آخرت کو سنوار لے، قیامت کا دن ٹھنڈا کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے نام پاک کا خرچ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ المؤمن فی ظل صدقتہ، مومن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں، اس لیے صدقات و خیرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات میں بہت جلدی کرتے تھے، بہت جلدی۔ ایک دفعہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گردنوں کو پھیلانگتے ہوئے تیزی سے نکل گئے اور اپنے گھر چل گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، خیر ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہے، اتنی جلدی آپ تو کبھی نہیں گئے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب ہم تو پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سونے کی ایک ڈلی گھر میں پڑی ہوئی تھی، نماز میں خیال آیا کہ وہ تو سونا میرے گھر میں پڑا ہوا، کہیں اس حالت میں مجھے موت نہ آ جائے کہ میرے گھر میں سونا ہو۔ میں اس سونے کی تقسیم کا حکم دے کر آیا ہوں کہ غریبوں میں اس کو تقسیم کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی کرتے تھے۔ ہم تو حضرت جی کسی کو قرض نہیں دیتے، بھائی دوست احباب مرتا ہے مرتا رہ جائے، رشتہ دار مرتے ہیں مرتے رہ جائے، بکسے کا تالا نہیں کھولنا۔ ہاں کوئی ایکڑ زمین کر ساتھ لگتا ہو نا، پھر وہ اس کے لیے پیسے نکل آئے۔ تو اللہ پاک نے کتنی واضح بات کی، اور پھر دوسری جگہ اللہ نے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے۔ فرشتے اس نے دیکھ لیے، روح لینے کے لیے وہ آ گئے، کہتا تھوڑی سی مہلت، 60-70 سال زندگی تجھے ملی، اب تھوڑی سی مہلت میں کیا کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے پتہ چل گیا میرا اصل سرمایہ کون سا۔ میں تو بھول میں رہا کہ اتنے ایکڑ زمین کے میرے نام ہے، اتنے مربع نام ہے، گاڑی میرے نام ہے، بینک میں میرے نام اتنے پیسے پڑے ہوئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ساری دولت تیرے نام پہ لگا کے نیکیاں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں جو ادھر کام ہے۔ اس وقت کہا جائے گا وہ تیرا مال رہا ہی نہیں، وہ تیرے بعد جھگڑے شروع ہونے والے ہیں، بیٹیاں الگ کیس کریں گی، بیٹے الگ کیس کریں گے،
وہ لڑائی جھگڑے پیچھے تو چھوڑ آیا ہے، اب آگے تیرے اعمال ہی تیرے ساتھ جائیں گے۔ قلۃ ولا شفاعہ، اور آگے اللہ نے کہا والکافرون ہم الظالمون، اور کافر وہی ظالم، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ کے نام پہ دینا جانتے ہی نہیں، سیاستدانوں پہ خرچ کر دیں گے، برادریوں کی عزت پہ خرچ کر دیں گے، اللہ داروں پہ خرچ کر دیں گے، اللہ کے نام پہ کسی کو نہیں دیں گے۔ کافر اللہ کو نہیں جانتا، وہ اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے پیسے لٹاتے ہیں۔ شادی آ گئی 5-10 کروڑ لگا دے، او بڑے سردار کی شادی تھی، اتنے پیسے تو لگنے ہی تھے، پھر عزت بچانے کے لیے کروڑوں روپے، غریب ترستے رہ جائے، دھکے دے کے ان کو باہر نکال دیتے۔ تو اللہ کے نام پہ دینا کافر نہیں جانتا۔ والکافرون، اور کافر لوگ جن کو اللہ کی نہیں، جن کو اپنی عزت کی، اپنی شہرت کی، اپنے نام کی دولت ایسے خرچ کروں کہ میرا نام بنے، میری مشہوری ہو جائے، شہرت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، تو ایسے کافر لوگ وہ بڑے ہی ظالم جو پیدا کرنے والے کو بھلا بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ ہی سفارش ہوگی، والکافرون هم الغالبون، اور کافر ہی ظالم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔